السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب مطلب ٹھیک ہوئیں گے؟ آج ہم دیکھنے والے درس نیکی کی دعوت کے بہان مدنی پھول. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ پارٹ 3 پارٹ 2 اور پارٹ 1 نہیں دیکھو تو وہ بھی دیکھ لو پھر ویڈیو میں. یہ اور ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. 35 1000 سونے کے سکے صدقہ کرنے سے بہتر. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ پاک کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے. 36 خوف خدا میں رہنے والے آنسوؤں کی برکت. عظیم تابعی بزرگ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں. بدگمانی نہ کرو. عظیم تابعی بزرگ حضرت محق دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو پڑو اور اس ریاکار نہ سمجھو. میں نے ایک دفعہ کسی رونے والے شخص کو ریاکار تصور کیا تو میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا. 38 چوری اور شراب نوشی وغیرہ کا عذاب. عظیم تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ کر کھاتے رہتے ہیں. 39 شیطان سے بچنے کی جگہ. حضرت عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. 40 موت کی تکلیف. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، موت دنیا و آخرت کے ہولناکیوں میں سب سے زیادہ زائد ہولناک ہے کہ یہ آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے، ہنڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے. اور اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا. 41 تلی کی بیماری سے حفاظت کا نسخہ. امام ابن زوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ جوتا پہنتے اور سیدھے پاؤں اور اتارتے وقت الٹے پاؤں سے پہل کرے وہ تلی کی بیماری سے محفوظ ہوگا. 42 حرام دیکھنے کا عذاب. حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں سے نظریں حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. 43 دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کا نقصان. حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے سوال ضرور ہوگا اور جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے گا. جو آدمی دنیا میں مباح چیزوں کو استعمال کرتا ہے اگرچہ سے قیامت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا لیکن اسی مقدار میں آخرت کی نعمتیں کم ہو جائیں گی. غور تو کیجیے کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان فانی نعمتوں کے حصول میں بہت جلدی کرے اور اس کے بدلے اخروی نعمتوں میں کمی کے ذریعے نقصان. 44 سب مسلمان نیکی کی دعوت دے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر یہ فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری روایتوں سے روکے. 45 صرف خدا سے ڈرے. ہلیۃ الاولیاء میں روایت ہے، جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ پاک سے نہ ڈرتا تھا. 46 ماں باپ کے نافرمان کا انجام منقول ہے. جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے جہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. 47 اللہ پاک کی نعمت. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو فقط کھانے پینے اور لباس ہی کو اللہ پاک کی نعمت سمجھے تو یقیناً اس کا علم کم ہے. 48 بصرہ کی ہر گلی سے تلاوت کی آواز آتی تھی. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی زمانے میں بصرے کی ہر گلی سے ذکر الہی اور تلاوت قرآن کریم کی آوازیں بلند ہوتی تھی اور اس طرح لوگوں کو ذکر و اذکار کی رغبت ملتی تھی. 49 جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا عالی شان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایک سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ اور نہ ہی روشن دان، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. 50 اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی. اللہ والوں کی نقالی میں یقیناً برکت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ کائنات کے تمام اللہ والوں کے سردار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے،
البرکۃ مع اکابرکم، یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ 51 اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت میں آیا ہے جب فرشتے بندوں کے ناموں کو آسمانوں پر لے کر جاتے اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے القِ تلک الصحیفۃ، القِ تلک الصحیفہ، یعنی اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ فرماتا ہے کہ لم یرد وجہی، یعنی اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی۔ 52 جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک اسے جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنا، میری نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا، اور ہمارے چینل نالج اس پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔